جب سے ہم بیٹھے ہیں یہی بات چل رہی ہے کہ پوری دنیا کا یہی حال ہے صدیوں سے، بلکہ جب سے یہ زمین آباد ہوئی زیادہ یہی حال رہا ہے۔ شاید ہی کوئی دور اچھا آیا، ورنہ اندھیرا زیادہ ہی رہا، روشنی تھوڑی رہی ہے۔ مگر ہر آدمی بالکل اسی طرح کرتا رہا جیسے ایک دمشقی عالم علی طنطاوی نے اپنی ایک تقریر میں بات کہی، بہت پیاری بات ہے۔ حکیم صاحب بھی وہی حدیث پاک سنا رہے تھے کہ بادشاہ بیمار ہو گیا تو طبیبوں نے کہا کہ آپ کا علاج جو ہے نا، اس کے لیے جو دوائی تیار ہوگی وہ دودھ کا بنا ہوا ایک حوض ہونا چاہیے بھرا، اس میں وہ دوائی بنے گی۔ اس نے ایک حوض بنوایا اور سارے شہر میں اعلان کر دیا کہ ہر آدمی جائے ایک ایک گلاس دودھ کا اس میں ڈالتا جائے، میں صبح جاؤں گا تو وہ تالاب جو ہے نا دودھ سے بھرا ہوا دیکھوں۔ اب بدبختی سے میں جو پہلا ہی گیا، میں نے سوچا سارے دودھ ہی ڈالیں گے، میں اگر پانی ڈال دوں تو کیا پتہ چلے گا، میں نے پانی ڈالا۔ دوسرا بھی یہی سوچ کر یہی عمل کر کے آ گیا کہ باقی لوگ دودھ ڈالتے رہیں گے، میں پانی ڈالتا۔ تو صبح جب بادشاہ سلامت تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہاں کچی لسی بھی نہیں، پانی پانی تھا، دودھ نہیں تھا۔ تو بالکل یہی حال ہے کہ ہر شخص جو ہے نا وہ تنقید کے لیے اس کی زبان بہت دراز ہے۔ وہ کہتا ہے پولیس یہ کر رہی ہے، عدالتیں یہ کر رہی ہیں، تاجر یہ کر رہے ہیں، عالم یہ کر رہے ہیں، کوئی اپنی طرف نہیں نظر دوڑاتا کہ میرا جو کرنے کا کام ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ دوسرے لوگوں کو دین بتانا جو ہے یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ خود اپنی فکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں گے تو اللہ کہے گا کہ نہیں کسی دوسرے بھائی کو بھی بچانے کی کوشش کی، مگر یہ تو بعد کی بات، پہلے اپنی فکر تو کرو نا کہ اگر واقعی جہنم خطرناک ہے، ایسی گھاٹی ہے کہ اس کا تصور انسان کو کپ کپا دینے کے لیے کافی، توبہ بئس المصیر، اللہ وہ نہ دکھانا، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ جو اس معاملے کو سرسری سمجھ دینا کہ چلو ڈگری کا فرق ہوگا، یار دوزخ میں چلے گا یا جنت میں چلے گا، میراثیوں کی طرح کہتے ہیں ٹھنڈک لگے گی تو وہاں آگ تاپیں گے، فرمایا خبیثو، معاملہ ایسا کہ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے یہ معمولی بات ہے، ایک ہی ہے۔ جو جنت میں جائیں گے انہوں نے سب کچھ پایا، وہ اس دنیا سے کچھ کما کر گئے، ہم الفائزون، اب انہیں ہر شے جو ہے مل گئی، انہوں نے ہر شے اچیو کر لی، اب کوئی کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ملے گا یہ ملے گا، لہم ما یشاءون فیہا، جو چاہیں گے ملے گا، انہوں نے سب کچھ پا لیا۔ اور جو کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں دوزخ میں، فرمایا اب جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اولئک هم الخاسرون، اپنا آپ برباد کر کے آئے، اس وقت کہیں گے کہ ہم نے اپنا آپ بھی ڈبویا، اپنا بال بچہ بھی ڈبویا۔ اب کہ کوئی نکلنے کی سبیل ہے، حل میں محیص کوئی ہے بچنے کا طریقہ؟ اللہ فرمایا نہیں، بہت وقت دیا تمہیں، اتنی لمبی عمر دی، پہلے تمہارے اپنے اندر عقل و شعور تھا، پھر تمہارے سامنے کتابیں نازل کی، سمجھانے والے سمجھاتے رہے، اور تم یہ بھی جانتے تھے کہ یہ جو زندگی کا عطیہ ہے نا یہ عارضی ہے، زندگی بعض لوگوں کو ملی اور چلے گئے، ان کی قبریں بھری ہوئی ہیں، آپ گزرتے ہیں تو جیسے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما یکفیک انک کل یوم تمر بقبر خل و حبیبی، کیا تجھے ہدایت بخشنے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تو روزانہ جہاں سے گزرتا ہے وہاں پاس ہی تیرے کسی دوست کی یا کسی رشتہ دار کی قبر ہوتی ہے، تیری گاڑی تیزی سے گزر رہی ہوتی ہے، پاس ہی لیٹا ہوتا، تجھے یہ خیال نہیں آتا کہ یہ دنیا چھوڑنی ہے، نہ اقتدار بچا سکتا ہے نہ دولت بچا سکتی، بڑے بڑے آئے، دولت مند تھے، حکمران تھے، لشکر تھے۔ متوکل نے ایک موقع پر امام حسن علی نقی کو بلایا اپنے دربار نے، کہا کوئی شعر سناؤ، انہوں نے کہا میرا ہی نہیں طریقہ، نہ ہمارے بزرگوں کا شعر و شاعری، مگر اس نے کہا میں نے سننے۔ اب انہوں نے جو اشعار پڑھے ان میں یہی تھا کہ اچھا، تو پھر جو پیالے تھے نا وہ ٹوٹ گئے اور سارا دربار رونے لگا، اور متوکل اس نے کہا کتنے لوگ ہیں، بات والا قلل الجبار تحرسم غرب الرجال فما اغرتهم القلل، کتنے لوگوں نے قلعے بنوائے تھے پہاڑوں کی چوٹیوں پر، اور بڑی زبردست فوجیں جو پہرے دیتی رہتی تھی کہ ہمارا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے، تو کوئی فائدہ نہیں دیا ان کو، چوٹیوں پہاڑوں کی بلندیوں نے بھی کچھ نہیں فائدہ دیا۔ وَاسْتُنذِرُوا بَعْدَ إِذٍ أَمْ عَاقِرِهِمْ، ان مضبوط قوموں میں سے وہ لوگ اتار لیے گئے، لاشیں اتار لی گئیں پھر بعد میں، وَأُودِّعُوا حُفْرًا، اور ایسے گڑھوں میں دفن کر دیا گیا کہ ان پر آگے پتھر چن دیے گئے۔ یہ جہان میں روزانہ ہم دیکھتے ہیں
کہ شہر آباد ویران ہوئے پڑے ہیں، قلعے ویران پڑے ہیں، سیر کرتے پھرتے ہیں، پکنک مناتے ہیں، ان میں یہ نہیں دیکھتے کہ وہ شیش محل بنانے والے کہاں گئے، اب ان کا نشان کیوں نہیں نظر آتا۔ اسی لیے عمر خیام کہتا کہ میں نے ایک فاختہ کو دیکھا کہ وہ ایک محل کے کنگرے پر بیٹھی ہوئی تھی، تو پڑھ رہی تھی، فاختہ تو بولتی رہتی، مگر جن کو اللہ نے بصیرت دی ہے، جیسا یقیندہ فرما رہے تھے، آنکھ کان تو سب کو ملے ہیں، دماغ بھی برتے نہیں نا۔ اور اللہ نے فرمایا کان و مستبصرین، جو مادہ پرست لوگ ہوتے ہیں وہ بہت عقل مند ہوتے ہیں، وہ ہوائی جہاز تیار کرتے ہیں، راکٹ، حیران ہوتی ہے دنیا ان کی، اس لحاظ سے مستبصرین ان سے زیادہ کوئی جانا نہیں ہوتا، مگر جو اصل اس کام کے لیے کان اور آنکھیں دل ملے اس کو نہیں برتے، نہ ان سے حق سنتے ہیں، نہ حق سوچتے ہیں، نہ حق کو قبول کرتے ہیں، اس کے لیے وہ گنگے بہرے اندھے ہوتے ہیں، ورنہ ان کی جو ہے نا دنیاوی ترقیاں وہ تو حیران کن ہوتی، تو سوچتے ہی نہیں کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا چھوڑ گئے اور ایک دن میں نے بھی جانا ہے، یہ جہان چھوڑنا ہے، ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، بلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، کھوبے گا ایک دن مردار یہ کرموں نے کھانا، کیڑے چلیں گے اس پر جسم، تو اس کو نازک نعمتوں سے پار رہا، کیا کام آئے گا، ورزی اتر جائے گی، قبر میں چلا جائے گا، فرشتے آ جائیں گے، اس وقت پھر اب پوچھیں گے تو گردی شاہ ترکستان۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دہلی والے کہ کیا بنے گا پھر، تو گردی شاہ ترکستان، اس زمانہ میں روم کا حکمران ہونا ترکستان کا بہت بڑی بات تھی، جیسے آج امریکہ اور روس، کہتے ہیں اگر تو شاہ ترکستان بھی ہو جائے تو گردی شاہ ترکستان، تورا صد کسرو صد بستان، سینکڑوں تیرے محلوں سینکڑوں بغاتوں، بد جائے تو گورستان بتاریکی ہوتا ہے، انجام تو یہی ہوگا نا، ایک تاریخ گڑھے میں چلا جائے گا، ایک لید ہوگی جس میں بند کر دیا جائے، مگر سوچتا کوئی نہیں، بس تنقید کرتے ہیں کہ فلاں یہ کرتا فلاں، ٹھیک ہے اپنے ان بھائیوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، مگر پہلے تو فکر ہر شخص تو یہ کرنی چاہیے کہ میں کیا کروں، میرے کرنے کے جو کام ہے وہ کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت اختصار کے ساتھ ہے تو ایسی بات کی ہے کہ ایک بات پر ہی خطبے دیے جائے، بڑی ترتیب سے سمجھایا کہ کرپشن کیوں ہے، یہ ساری دنیا جو رو رہی ہے کہ لوگ نیک نہیں ہوتے، شرح خواندگی بھی بڑھ رہی ہے، اسکول اور کالج بھی گلی گلی محلے بن رہے ہیں، ڈگریاں ہولڈر مگر اتنے زیادہ ڈاکو اور بدماش بنتے جا رہے ہیں، ایسے ایسے گناہ جو سوچے ہی نہیں تھے، 10 آدمی 12 آدمی یک وقت ایک عورت سے بدفعلی کر ہو رہا ہے، بینک جو ہیں ان کے دروازے جو ہیں نا وہ جلا کر توڑے جا رہے ہیں، یعنی جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے بدماشی بڑھ رہی، تو اللہ نے جو نشاندہی کی نا کہ مجھ سے سن لو، ہر چیز کا ایک شجرہ نسب ہوتا ہے، جیسے درخت جو ہے نا وہ دیکھنے میں بہت بڑا تناور ہوتا ہے، تنا ہے، اس کے شاخیں ہیں، پتے ہیں، پھول پھل ہیں، بہت پھیلا ہوا ہے، مگر اصل میں کیا ہے، ایک بیج، چھوٹا سا بیج جو ہے نا وہ تناور درخت بن گیا۔ انسان آپ سب جانتے کیا ہے، قطرہ آب ہے، پانی کا قطرہ ہوں میں بھی اور آپ بھی، مگر کیا بنے بیٹھے ہیں سب، اس لیے برائیاں اور نیکیاں بھی یقین جانیں یوں ہی نہیں جنم لیتی، جو بیج کو ختم نہیں نہ کرتا وہ ساری کوششیں کرے، بے شک مراد پولیس کو دے دے، ان کو اختیارات اور دے دے، فوج کو لے آئے، جس کو جی چاہے کیا کریں، وہ بھی اسی معاشرے کے لوگ، جو زہر پھیلا ہوا ان میں بھی گلا کے کرنے کی کیا بات ہے، برائی جو ہے وہ بیج، وہ چونکہ خراب ہے، شجرہ خبیثہ کا ہے، کڑوا ہے، کڑوا پھل دے گا وہ۔ اللہ کہتا ہے اولئک الفاسقون، بدکار جو بنتے ہیں لوگ اور کرپٹ بنتے ہیں، کیوں بنتے ہیں، ایک ہی سبب ہے کہ وہ اللہ کو بھول گئے، انہیں اپنی زندگی کی صحیح قدر و قیمت کا پتہ نہیں کہ یہ زندگی ہے تھوڑی سی مگر اس کی قیمت بہت زیادہ، یا یہ ہمیشہ کی لعنت بن کر تو گلے میں پڑ جائے گا، یہ 50-60 سال جو ہے نا پھر وہ ابدی لعنت جہنم ہے، یا یہی چند دن جو ہے نا بچ کر رہنا، خدا سے ڈر کر، کسی پر ظلم نہیں کر